پریز دی لارڈ۔ آئیے کلام مقدس میں سے یرمیہ کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ یرمیہ کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی 13 آیات۔ اس ہفتے میں جب میں وزٹ کر رہا تھا تو وزٹ کے دوران خدا نے میرے ساتھ یہ حوالے کے ذریعے کلام کیا اور خدا نے مجھے کہا کہ یہ آیت، یہ کلام میں آپ سب تک پہنچاؤں۔ جو خدا نے میرے دل پر بوجھ رکھا، وہ بوجھ، وہ کلام، وہ آج میں آپ سب کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ یرمیہ کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات لکھا ہے، خداوند نے مجھے یوں فرمایا کہ تو جا کر اپنے لیے ایک کتانی کمر بند خرید لے اور اپنی کمر پر باندھ، پر اسے پانی میں مت بھگو۔ سو میں نے خداوند کے کلام کے موافق ایک کمر بند خرید لیا اور اپنی کمر پر باندھا، اور خداوند کا کلام دوبارہ مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ اس کمر بند کو جو تو نے خریدا اور جو تیری کمر پر ہے لے کر اٹھ اور فرات کو جا اور وہاں چٹان کے ایک شگاف میں اسے چھپا دے۔ چنانچہ میں گیا اور اسے فرات کے کنارے چھپا دیا جیسا خداوند نے مجھے فرمایا تھا۔ اور بہت دنوں کے بعد یوں ہوا کہ خداوند نے مجھے فرمایا کہ اٹھ فرات کی طرف جا اور اس کمر بند کو جسے تو نے میرے حکم سے وہاں چھپا رکھا ہے نکال لے۔ تب میں فرات کو گیا اور کھودا اور کمر بند کو اس جگہ سے جہاں میں نے اسے گاڑ دیا تھا نکالا، اور دیکھ وہ کمر بند ایسا خراب ہو گیا تھا کہ کسی کام کا نہ رہا۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسی طرح میں یہودا کے گھمنڈ اور یروشلم کے بڑے غرور کو نیست کروں گا۔ یہ شریر لوگ جو میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے ہی دل کی سختی کے پیرو ہوتے اور غیر معبودوں کے طالب ہو کر ان کی عبادت کرتے اور ان کو پوجتے ہیں، وہ اس کمر بند کی مانند ہوں گے جو کسی کام کا نہیں، کیونکہ جیسا کمر بند انسان کی کمر بند سے لپٹا رہتا ہے، ویسے ہی خداوند فرماتا ہے میں نے اسرائیل کے تمام گھرانے اور یہودا کے تمام گھرانے کو لیا کہ مجھ سے لپٹے رہیں تاکہ وہ میرے لوگ ہوں اور ان کے سبب سے میرا نام ہو اور میری ستائش کی جائے اور میرا جلال ہو، پر انہوں نے نہ سنا۔ بس تو ان سے یہ بات بھی کہہ دے کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ ہر ایک مٹکے میں بھری جائے گی، اور وہ تجھ سے کہیں گے کیا ہم نہیں جانتے کہ ہر مٹکے میں بھری جائے گی۔ عزیزو، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ شکوہ کرتا ہے۔ یرمیہ خدا کا بندہ، یہ اس دور میں نبی تھا جب اسرائیل جو تھا اور یہودا جو تھا، دونوں سلطنتیں وہ غیر معبودوں کی پرستش کرنے لگے تھے۔ خدا کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ جو ان کے کاہن تھے اور جو ان کے سربراہ تھے وہ بھی غیر اقوام کی طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، کلام کی منادی بھی ٹھیک طریقے۔ ایسے میں یرمیہ
جو کہ کاہن بھی نہیں ہے، ایک چھوٹی عمر کا یہ شخص تھا جس کو خدا نے ٹین ایج میں چنا، نبی کا رتبہ دیا، کلام اس کی زندگی میں ڈالا اور خدا نے اس کے وسیلہ سے کلام کیا۔ یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ جب یرمیہ نے کلام لکھا تو شاید اس کو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، یہ بات میں نہیں جانتا، لیکن یہ صرف بولتا تھا اور کاتب تھا اس کے پاس، لکھنے والا جس کا نام باروک تھا، وہ لکھتا تھا۔ اور ایک دفعہ اس نے یہ یرمیہ نبی کا تمہار لکھا اور اس نے بادشاہ کو بھیجا کہ جا کر یہ اس کے پاس پڑھا جائے، اسرائیل کے بادشاہ پر۔ اور اسرائیل کے بادشاہ کو وہ جو تمہار سنایا گیا تو لکھا ہے اس نے اس تمہار کو آگ میں جلا دیا۔ اب سوچیں یہ تمہار آگ میں جل گیا یرمیہ کا۔ آج یہویاکیم جس نے جلایا تھا وہ موجود نہیں ہے، لیکن یرمیہ کا تمہار آج بھی موجود ہے۔ ہیلیلویا۔ اب خدا نے اسرائیل کے ساتھ کئی گلے شکوے کیے، تو یہ قطانی کمر بند کی مثال، یہ اسرائیل کو شیشہ دکھانا ہے، اسرائیل کو ایک آئینہ دکھانا، اور ان کو مثال دی گئی کمر بند کی، کمر بند کی طرح۔ خدا نے کہا کہ تو کمر بند لے، اس کو کمر سے باندھ۔ یہ کمر بند جو ہے یہ اسرائیل قوم کو شو کرتا ہے کہ کمر بند اسرائیل قوم، اور جو کمر وہ خدا، یعنی یہ جب تک خدا کے ساتھ کمر بند کے ساتھ یہ کیا رہے، لپٹے رہے، تب تک یہ کمر بند کیا رہا، ٹھیک رہا۔ اور ہوا کیا، جب یہ پانی میں بھگو دیا، جب یہ چٹان میں دب گیا، جب کمر بند سے اتر گیا تو اس کا حال کیا ہوا، اس میں سے سوراخ ہی سوراخ۔ اب غور کیجئے کہ جب تک یہ اسرائیل کمر کے ساتھ لپٹا رہا تب تک ان کی فتوحات، اگر آپ موسیٰ کا دور جانتے ہیں، یہی قوم تھی جس نے بغیر ہتھیاروں کے فرعون کو شکست دی تھی، یہی وہ قوم تھی جن کے اوپر اجالا ہوتا تھا اور دوسروں کے اوپر کیا ہوتا تھا، اندھیرا ہوتا تھا، یہی وہ قوم تھی دشمن کے بچے مر گئے اور ان کا کوئی بھی مرا، یہی وہ تھے ان کے اوپر خدا نے مچھروں کو ٹیڈیوں کو بھیج دیا اور ان کے اوپر نہیں بھیجا، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بیابان میں من کھایا تھا، یہی وہ لوگ تھے، یہ لپٹے ہوئے تھے، موسیٰ کو کہتے تھے جو تو خدا سے کام لے گا ہمیں بتا دیا کرنا، اور جو جو تو کہے گا ہم وہی کریں گے۔ خدا کہتا چلو تو یہ چلتے، خدا نے کہا میرے پیچھے آؤ تو یہ پیچھے چل پڑے، یہ لپٹے ہوئے گئے۔ اور آگے ہم جانتے ہیں جب کلزم بھی آ گیا تو چونکہ یہ خدا کی کمر کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے تو خدا نے کلزم کو بھی دو حصوں میں کیا کر دیا، تقسیم کر دیا۔ ہیلیلویا۔ کیونکہ یہ لپٹے ہوئے ہیں، کلزم دو حصے لپٹے ہوئے ہیں، بیابان میں خدا ان کے ساتھ رہا کیونکہ یہ لپٹے ہوئے گئے۔ اب جب یہ ساتھ تھے، لکھا ہے بیابان میں 40 دن کا سفر کتنے میں بدل گیا، جب یہ 40 سال میں، تو میریکل وہاں پر معجزات، بڑے معجزات ہوئے، خدا من کو برساتا رہا کیونکہ لپٹے ہوئے گئے، خدا نے برکات دی، اور 40 سال نہ ان کی جوتی ٹوٹی اور نہ ان کے کپڑے پرانے ہوئے، 40 سال تک، کیونکہ یہ خدا کے ساتھ کیا ہیں، لپٹے ہوئے۔ اب 40 سال کے بعد جب یہ آگے جانے لگے، اگلے ملک میں کنعان میں پہنچنے لگے، تو راستے میں پھر کیا آ گیا، یرو آ گیا، یردن آ گیا۔ اور پھر اس وقت بھی جب موسیٰ جانے لگا تو موسیٰ نے اس کو کہا، یشوع کو کہا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے، اس کا مطلب تو نے خدا سے لپٹے رہنا ہے، خدا سے کیا کرنا ہے، لپٹے رہنا ہے، اس کا یہ مطلب ہے شریعت کی کتاب نہ تیرے منہ سے کٹے، تو لپٹا رہے۔ اب یہ لپٹے ہوئے آگے پہنچے، یشوع اس کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ یردن کو دو حصوں میں کس طرح سے تقسیم کیا گیا، یردن کا پانی ہٹ گیا، دیواریں بن گیا جس طرح سے کلزم کا بنا تھا کیونکہ لپٹے ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے اور پھر آگے آئے تو راستے میں یرو آ گیا، اور جب یرو آیا تو یرو کی دیواریں بڑی اونچی۔ اب یہ وہ قوم ہے جو کیا ہے، لپٹی ہوئی ہے۔
خدا نے کہا تم نے چھیانی نہیں چلانی، تھوڑا نہیں چلانا، تم نے خاموشی سے 7 چکر کاٹنے، کیا کرنے ہیں؟ 7 چکر۔ اب یہ لپٹے ہوئے، اور لکھا ہے شریعت کی کتاب ان کے منہ پر تھی، یعنی کلام پردگان یشوع کلام لیتا تھا اور بنی اسرائیل قوم کو بتاتا تھا، اور کلام کو وہ پورا کرتے تھے اور لپٹے ہوئے تھے، اور یریکو کی دیواریں جو تھی وہ بھی 7ویں دن خود بخود گر گئی تھی۔ ہیلیلویا۔ اور پھر یہ آگے آئے لپٹے ہوئے، لپٹے چل رہے ہیں، ابھی کمر کے پاس، خدا کی کمر کے اوپر کیا ہے؟ یہ لپٹے ہوئے۔ اور جب یہ آگے آئے تو آگے اور بادشاہ، ائی کا بادشاہ اور 31 بادشاہوں کے ساتھ انہوں نے جنگ کی۔ کتنے بادشاہ؟ 31، 31، اور ایک دفعہ یہاں پر 5 بادشاہوں نے مل کر ان کے ساتھ جنگ کی۔ جو مرضی ہو جائے، یہ لپٹے ہوئے ہیں۔ ہیلیلویا۔ جنگ ان کی نہیں ہے بلکہ اس کی ہے جس کے ساتھ یہ لپٹا ہوا ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ ایسے ہی ہے، اگر آپ چھوٹے بچے ہیں تو اگر کوئی رسہ خراب آ جاتا ہے تو وہ بچہ اگر باپ کے ہاتھ میں ہے تو چلنا بچے نے نہیں ہے بلکہ کس نے ہے؟ باپ نے ہے، کیونکہ بچہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ باپ کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ خدا کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے تو یہ خدا کے ہاتھ میں تھے۔ اب جب یہ خدا کے ہاتھ میں ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، تو فتوحات پا رہے ہیں۔ پھر یشوع کے بھی آخر کا وقت آ گیا۔ یشوع نے بھی کہا شریعت کی کتاب پہ دھیان کرنا، یعنی لپٹے رہنا، لپٹے رہو گے تو فتوحات ہوتی رہیں گی۔ اور پھر لپٹے رہنے کے بعد یشوع نے جتنی زمین آزاد کرائی وہ ساری 12 قبیلوں کو کیا کی گئی؟ تقسیم، زمین ملی، برکت ملی، آسے پاسے روک دبدبا، خدا ان کے ساتھ ہے، ان کا خدا زندہ خدا ہے جو ان کے ساتھ تمام قوموں میں چرچا تھا۔ بنی اسرائیل کا خدا زندہ خدا ہے جو ان میں بستا ہے، جو ان میں رہتا ہے، یہ چرچا، کیونکہ یہ لوگ خدا سے کیا ہیں؟ لپٹے ہوئے۔ اس کے بعد داؤد کی لیڈرشپ میں بھی انہوں نے بڑی فتوحات حاصل کی، تب بھی یہ لوگ لپٹے ہوئے۔ اس وقت سیموئل اور پھر اس کا شاگرد نبی جو نبی تھا، جو داؤد کا استاد تھا، ناتن نبی، وہ تھے، اور داؤد تھا، اور دوسرے بزرگ تھے، کلام خدا سے لیتے تھے، کلام بتاتے تھے۔ داؤد جب جنگ کرنے کے لیے جاتا تھا خدا سے پوچھتا، خداوند میں لڑوں کہ نہ لڑوں، میں کب لڑوں، میں کیسے لڑوں، میں جاؤں یا نہ جاؤں، یعنی خدا سے لپٹا ہوا۔ تو خدا نے اس کو برکت بخشی، خدا نے اس کو حکومت دی، اور خدا نے بنی اسرائیل کے دشمنوں کے اوپر ان کو سرفراز کیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اسی لپٹے ہوئے کے ایرا میں انہوں نے ہیکل کی تعمیر کی، اسی ایرا میں ہیکل تعمیر ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ لپٹے ہوئے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب یہ کمر سے اتر گئے، جب یہ دوسرے لوگوں میں چلے گئے، دوسرے غیر اقوام میں، وہاں پر جا کر انہوں نے ان کے معبودوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ کلام پولس رسول زبردست بات کہتا ہے فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو، بری صحبتیں، جب یہ بری صحبت میں گئے، کیونکہ جن جگہوں پر انہوں نے قبضے کیے تھے وہ بت پرست لوگ بھی تھے، وہاں پر کئی مندر بھی تھے، اب یہ اٹریکٹ ہوئے ان سے، اور اٹریکشن میں انہوں نے غیر معبودوں کی بھی پرستش کرنا شروع کر دی۔ اور ایسے میں کیا ہوا؟ یہ کمر پر سے اتر گئے۔ اب خدا کہتا ہے تو فرات کو جا، یہ فرات دریا ہے، لمبا سفر، خدا نے مثال دی، لمبے سفر پر جا۔ اس سے پہلے یرمیہ کو کہا ایک کمر بند خرید لے، یعنی بتایا کہ میں نے ان لوگوں کو کیا کیا ہے؟ خریدا ہے، قیمت سے خریدا ہے، اور ہماری قیمت جو ہے وہ بے عیب یسوع مسیح کا لہو ہے۔ ہیلیلویا۔ ہم قیمتی ہیں، ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ اس لیے اسرائیل کے لیے خدا نے کہا میں نے ان کو اس لیے کمر پر باندھا، اس لیے چنا کہ یہ میرا جلال ظاہر کریں، یہ میری پرستش کریں، یہ میری عبادت کریں، میں ان کو فتوحات بخشوں، یہ میرا نام ان کی وجہ سے دنیا میں روئی زمین پر پہچانا جائے، جانا جائے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں۔
لیکن وہ خدا سے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے. اور جب اتر گئے تو پھر ان کا زوال آنا شروع ہوا. پھر کیا ہوا؟ پھر زوال، پھر مار پڑنی شروع ہوئی. پھر دوسری قوموں نے ان کے اوپر قبضے کیے. پہلے اسرائیل جو کہ 10 قبیلے تھے، ان کو اسور نے ان کے اوپر حملہ کیا اور اسیر کر لیا. اور پھر کچھ سال بعد جو یہودا تھا اس نے بھی نہ سیکھا کہ اسرائیل کے اوپر حملہ ہوا، وہ اسیر ہو گئے ہیں، اور میں ان کی طرف دیکھ لوں. انہوں نے خدا کو چھوڑ کر ان کا حال کیا ہوا ہے سیکھا بھی نہیں. انہوں نے بھی خدا ان کو چھوڑ دیا اور ان کے اوپر بھی بابلیوں نے حملہ کیا اور ان کو بھی کیا کر لیا؟ اسیر کر لیا. دونوں اسیر ہو گئے، 70 سال تک چلے گئے. اس کے بعد زوال آنا شروع ہو گیا. پھر یہ قوم کبھی اتھوں کٹ، کبھی اتھوں مار، کبھی اتھوں مار. میں آپ کو بتاؤں یہ صرف پچھلے 70 سالوں سے ان کو سکون ہوا ہے. صرف 70 سال ہوئے ان کو سکون ہوئے. یہ اب آ کے اس علاقے میں بیٹھے ہیں. پاکستان 1947 میں اس خطے میں آباد ہوا اور وہ 1948 میں 2000 سال تک تتر بتر رہے. اور صرف کچھ دیر پہلے ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو مار دیا تھا. کتنے لوگوں کو؟ 60 لاکھ یہودیوں کو اس نے اپنی حکومت میں ان کو مار دیا تھا. مار کھاتے رہے. وجہ خدا سے دوری، خدا سے دوری. کمر بند جب تک لپٹا رہا وہ ٹھیک رہا. اور پھر کیا ہوا؟ لکھا ہے یرمیا کو جب کہا گیا اب وہ نکال کر لا جو تو نے مٹی میں دبا دیا تھا. اور جب وہ نکال کر لایا تو کہتا ہے اس کے پر سوراخ بنے ہوئے ہیں. اب وہ کسی کام کا. انسان بھی ایسے ہی ہے. جب تک خدا تیرے ساتھ ہے تیری ویلیو ہے. تو ہار نہیں سکتا. ہیلیلویا. داؤد کو یاد کر لے، جب وہ جلیت کے سامنے لڑنے کے لیے گیا تھا تو اس نے کہا تو تلوار اور بھالے سے آتا ہے، میں لشکروں کے رب کے نام سے آتا ہوں، کیونکہ یہ جنگ میری نہیں ہے بلکہ خداوند کی ہے. ہیلیلویا. یہ خدا کی دلیری ہے. جب تک تو خدا کے ساتھ لپٹا رہے گا تیرے اندر سے دلیری ہوگی. روح القدس دلیری دے گا، روح القدس قوت بخشے گا، روح القدس تجھے کھڑا رکھے گا. جیسے یہ روح زندگی کا دم تجھے کھڑا رکھے ہوئے ہے نا، یہ دم نکل جائے تو کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پھر 4 بندے چک دینے، یہ دم نکل جائے. اسی طرح سے جب روح القدس تیرے اندر خدا کی حضوری کمر بند کی مانے تو لپٹا ہوگا تو ایمان میں چلتا ہوا واضح نظر آئے گا. تیرے قدم باعث سے برکت ہوں گے. ہیلیلویا. تو جہاں جائے گا تجھے فتح ملے گی، کیونکہ تو اکیلا نہیں چل رہا، چل کوئی اور رہا ہے، تو ساتھ لپٹا ہوا ہے. ہیلیلویا. تو ساتھ کیا ہے؟ محض لپٹا ہوا ہے. داؤد کے سامنے جولیت کھڑا نہیں ہو سکا تھا، تیرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا. ہیلیلویا. کیونکہ خداوند کا مقابلہ کوئی کار ہے. ہیلیلویا. یہ ہے لپٹا رہنا کمر بند کی مانند. اب جب یہ لپٹے نہیں رہتے تو پھر وہ کمر بند کسی کام کا نہیں. کمر بند انسان کو ظاہر کرتا ہے، قوم کو ظاہر کرتا ہے. وہ کسی بھی کام کا نہیں رہا. عزیزو، آج کلیسیا میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس کلام کا ہمارے ساتھ کیا، ہمارے لیے کیا سبق، ہمارے لیے کیا گفتگو ہے. اس وقت یرمیا کے وسیلے یہ کلام نازل ہوا تھا. آج بھی یہ کلام ہم یرمیا نبی کا صحیفہ پڑھ سکتے ہیں. آج جو ہے وہ کمر بند کلیسیا ہے، اور جو کمر والا ہے وہ یسوع مسیح ناصری ہے. ہیلیلویا. کلیسیا، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی فتح مند زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے ہاتھ دکھائیے. فتح مند زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، بابرکت زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، بحال زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، روح سے ممور زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا. فتح مند شخصیت کی کمر کے اوپر لپٹ جائیے. ہیلیلویا. فتح مند یسوع ناصری کی کمر کے اوپر کیا ہے؟ لپٹ جائیے. کلام پڑھیے، ہسٹری پڑھیے، سرچ کیجئے. کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جو ہمارے مسیح نے ہاری ہو. کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے
مسیح نے شکست کھائی ہو. کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس میں ہمارا مسیح خالی ہاتھ لوٹ آیا ہو. وہ جہاں پر جاتا ہے وہ فتح پاتا ہے, کیونکہ اس کا نام ہی فتح ہے. ہیلیلویا. آج اگر تو فتح مند زندگی, آج ہو سکتا ہے آپ کی عمر 20 سال ہے, 10 سال ہے, 30 سال ہے, 40 سال ہے. عزیزو, جتنی ناکامی کی زندگی گزر گئی, آج سے آگے کی زندگی فتح کی زندگی ہوگی. ہیلیلویا. میرے ساتھ کہیں, آگے کی زندگی فتح کی زندگی ہوگی, کامیابی کی زندگی ہوگی, برکت کی زندگی ہوگی, بحالی کی زندگی ہوگی. ہیلیلویا. اس کے لیے صرف ایک کام تجھے کرنا ہے. وہ کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو کمر بند کی مانند اپنے یسوع کے ساتھ کیا کر لینا ہے, لپیٹ لینا ہے, اس کے ساتھ لپٹے رہنا ہے. چمبڑ جاؤ وہ یسوع نا, دعا کلام جویں فون نو چمڑے ہوندے ہو, یا دنیا داری دے معاملات نو چمڑے ہوندے ہو, لپٹے ہوندے ہو. انجی اندے چو تو بیٹری مک جاندی جے. اگر تسی خداوند نال لپٹ جاؤ گے تے تہاڈی بیٹری نہیں مکے گی. ہیلیلویا. ہیلیلویا. پچھلے جو ہو گیا. آپ بابرکت ہے تو میں آپ کو شاباش دینا چاہتا ہوں, لیکن اگر برکت ابھی تک برکت نہیں ملی تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے ہم خدا کے ساتھ لپٹے ہوئے نہیں ہیں, ہم کسی شگاف میں پڑے ہوئے ہیں, ہم کسی ٹوئے میں. وہ آپ کو یاد ہے یسوع نے کیا ایک مثال دی, وہ 3 لوگوں کو توڑے دیے. ایک کو کتنے, ایک کو 5, ایک کو 2 اور ایک کو 5. نے 5 کمائے, 2 نے, اور ایک جس کے پاس تھا انہیں جا کے کی کیتا, نپ دیتا. ارے نپن والا تے کام خراب ہو جاندہ جے. اپنے آپ کو زمین میں نہ دبائیے, اپنی بلیسنگز کو نہ دبائیے, اپنے آپ کو مٹی میں مٹی نہ کیجیے. خدا آپ کو محبت کرتا ہے, اس لیے وہ آج تجھے اپنے گلے کے ساتھ لگانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے, اب دیکھیں ذرا, کمر بند تو کمر بند ہے, لیکن جب کلیسیا مسیح کے ساتھ چپکی رہے گی, بندی رہے گی, تو وہ اس کے ساتھ حاگ کرے گی. ہیلیلویا. 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 اگر مکاشفہ کی کتاب آپ پڑھیں تو یسوع مسیح کے بارے میں جو یوحنا نے رویا دیکھی تو اس نے دیکھا کہ وہ سونے کا کمر بند باندھے ہوئے ہے, اور یہ سونے کا جو سینہ بند, تو یہ سینہ بند جو ہے, یہ سینہ بند کلیسیا کو ظاہر کرتا ہے. اب یسوع خدا کے پاس بھی ہے تو آپ سب اس کی طرف سے سینے پر لگے ہوئے ہیں. ہیلیلویا. مجھے, آپ کو, ہمیں وہ اپنے سینے پر لگائے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں سینے پر کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ بے اتنا پیار کرتا ہے, اپنا خون دیا ہے, کفارہ دیا ہے, آپ قیمتی ہیں. لیکن ہم بہت سارے لوگ اپنے ہاتھ یسوع سے چھڑا کر بھاگتے ہیں. خداوند آپ کو دعا کے لیے بلاتا ہے, خداوند آپ کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے, خدا آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے, آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. لیکن جب آپ ہاتھ چھڑا کر, اس وقت تو وہ غیر معبودوں کی طرف چلے گئے تھے نا. میں ایک آپ کو بات بتاؤں, ان کے پاس تو بت آزمائشیں تھیں نا, ہمارے پاس وہ والے تو اسٹیچو نہیں ہیں, لیکن ایسی کئی چالدے پھردے اسٹیچو رکھے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم کسی شخصیت کے لیے عبادت چھوڑ دیتے ہیں, ہم کسی پرسنالٹی کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ہم کسی کام کے لیے خدا کا ٹائم بھی کام میں لگا دیتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں, اور جب آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ خدا سے دور جا رہے ہیں, آپ خدا کی کمر سے کھل کر سائڈ پر ہو رہے ہیں. اور جب آپ سائڈ پر ہو جاتے ہیں, پھر آپ سوچئے کہ وہ کسی کام کے نہیں رہے. اسرائیلی کسی کام کے نہیں رہے, کسی کام کے, اسیری میں چلے گئے. خدا نے کہا نہیں ٹھیک ہونا نا, لو پھر میں قوماں نو لے آن لگا. خدا لے آیا قوماں کو, وہ ان کی جرت نہیں, فرعون کی جرت نہیں تھی وہ سخت ہو جاتا, خدا نے خود سخت کیا. بابلیوں کی جرت نہیں تھی وہ آ کر حملہ کرتے, اسوریوں کی جرت نہیں تھی وہ آ کر حملہ کرتے, خدا نے خود کھونے دیا. آج ہو سکتا ہے ہم خدا کے لوگ بھی کہلاتے ہیں اور ہم مار بھی کھا رہے ہیں, ہم خدا کے لوگ بھی کہلاتے ہیں, ہم پسے بھی ہوئے ہیں, ہم تھکے بھی ہوئے ہیں, ہم خلاط میں کہ برے خلاط سے تو 4 بھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید تو لپٹا ہوا نہیں ہے.
شاید تو کھل کر سائٹ پر چلا گیا ہے، شاید تو کسی دور جگہ پر چلا گیا ہے۔ آج خدا تجھے واپس بلاتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ شگاف تو ٹھیک ہو نہیں سکتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے خدا کا ایک نام رافع بھی ہے۔ کس کس کو پتہ ہے؟ ایک نام کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے رافع سے ہمارا ایک لفظ نکلا ہے، رفو۔ رفو کا کس کس کو پتہ ہے؟ رفو درجیاں نو بہتا پتہ ہونے۔ رفو کی ہوندا ہے؟ اونچی ساری پلیز، آپ بھی بتائیں رفو کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے پھٹا ہوا کپڑا رفو والے کے پاس لے کر گئے اور اس کو آپ کہیں کہ بھائی جی نشان نہ نظر آئے انجدار رفو کر دو، وہ کہے گا نہیں بھائی جی تھوڑا بہت تے نشان نظر آئے گا یا اتنے کوئی ڈیزائن پا لو۔ لیکن کیا شہزادہ ہے، پہلے اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیے۔ ہم جیسے مرضی ہوں، مصرف بیٹے کی بات میں نے پچھلی دفعہ کی، پاویں لیرو لیر ہوئیے، پاویں گناہ چ دبے ہوئیے، گناہگار ہوں، کمزور ہوں، لاچار ہوں، جس بھی حالت میں ہوں، جب اس کے پاس آئیں وہ ایسا رفو کرتا ہے کہ کوئی نشان بھی رہ نہیں جاتا۔ ہیلیلویا! اسی لیے اس کا نام یہوہ رافع ہے کہ وہ رفو کر دیتا ہے، زندگیوں کو پھر سے ریسٹور کر دیتا ہے، نیا بنا دیتا ہے۔ ہیلیلویا! آج اور یہ رفو جاری ہے۔ انہاں دیا مشیناں خراب ہو جانیاں نے، یسوع کا لہو روحوں کو رفو کر رہا ہے، دھو رہا ہے۔ ہیلیلویا! قوت دے رہا ہے۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! صاف کر رہا ہے۔ ہیلیلویا! شفا دے رہا ہے۔ ہیلیلویا! تجھے اٹھا رہا ہے۔ ہیلیلویا! تیری فتح مند زندگی کا آغاز کر رہا ہے۔ ہیلیلویا! پریز دی لارڈ۔ ہیلیلویا! آج کیا تو چاہتا ہے تو سوراخوں والا گندا مندہ دور کھڑا رہے یا پج کے آ کے کمر نہ لفٹنا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا ہے؟ کمر سے لپٹے رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کلیسیا خدا تجھ سے پیار کرتا ہے، تجھ سے محبت، اور اتنی محبت کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے۔ ہیلیلویا! یہ محض آیت نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا نے ایسا کیا، اور آج اس کا لہو موجود ہے تجھے بحال کرنے کے لیے۔ تقاضا صرف ایک ہے، اس کے ساتھ لپٹ جا۔ شریعت کی ایک کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، اس سے لپٹ جا۔ دنیاوی معاملات کو جس طرح سے تو اہمیت دیتی ہے، خدا کو اہمیت دینی شروع کر۔ جس طرح سے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کرتے ہو، اس سے زیادہ خدا سے محبت رکھو۔ میں پچھلے 2-3 ہفتوں میں پریشان رہا اپنے والد کی وجہ سے۔ خدا نے میرے دل میں بوجھ ڈالا میں انجیلوں کو پڑھوں۔ میں نے ایک دن میں ایک انجیل پڑھی، اور خدا نے میرے ساتھ وہاں پر کلام کیا، جو کوئی اپنے ماں یا باپ کو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ ہم اکثر ماں باپ کو تو چھوڑو، سیل پونے یسوع تو کے رکھ لینے ہیں۔ جب ہم نے دوسری دنیا داری کو، دنیاوی معاملات کو، رشتہ داریوں کو، ہر ایک چیز کو یسوع سے مقدم ٹھہرا لیا، اپنی زندگی میں رکھ لیا، تو ہم خدا کے لائق نہ ٹھہرے۔ ہم نے پھر کیا کیا؟ ہم کمر بند سے اتر گئے، اور جب اتر گئے تو وہیں پر تیرا زوال شروع ہو گیا۔ جب اتر گئے تو وہیں پر تیرا زوال، اور میں کہتا ہوں پیچھے جتنا زوال گزر گیا، آگے کو زوال نہیں ہونا چاہیے۔ ہیلیلویا! یہ پاک روح تیرے ساتھ کلام کر رہا ہے آج۔ پیچھے جتنی شکست ہو گئی، تیرے پاس اولاد نہیں ہے، شاید یہ تیرا کوئی نکما پن ہے، تیری کوئی لاپرواہی ہے۔ تیرے پاس جاب نہیں ہے، یہ تیرا کوئی نکما پن ہے، تیری لاپرواہی ہے۔ تیرے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، شاید یہ تیرا نکما پن ہے، تیری لاپرواہی ہے۔ تو بیماریوں میں پھنسا ہوا ہے، شاید یہ تیرا نکما پن اور تیری لاپرواہی ہے۔ آج رشتہ دار تجھے کہتے ہیں تو کس سے کامدار نہیں، شاید یہ تیرا نکما پن ہے، تیری لاپرواہی ہے۔ آج تیرے پاس بینک میں پیسے نہیں ہیں، یہ بھی میں کہہ دوں شاید یہ تیرا نکما پن اور تیری لاپرواہی ہے۔ تو اپنا کچھ بنا نہیں سکا، جو تھا اجاڑ دیا گیا، یہ تیرا نکما پن یا تیری لاپرواہی ہے۔ شاید تو کمر پر بندھا ہوا نہیں ہے۔ جو کمر پر بندھا ہوتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا،
वो मांगता नहीं है, वो देता है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम कहता है शेरे बब्बर के बच्चे भूखे भी होते हैं, हाजतमंद भी होते हैं, मेरे लोग किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। हालेलुया। वापस मुड़िए कलीसिया, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मिन्नत करता हूँ। मैं आपको नहीं मुजरिम ठहराना चाहता कि आप कमर पर बंधे हुए नहीं, आपको खुद पता है आप बंधे हुए हैं या नहीं हैं। आपकी नाकामियाँ, आपका जवाल आपको बता देगा कि आप बंधे हुए हैं या बंधे हुए नहीं हैं, ये आपको बता देगा। आईना देखेंगे पता चल जाता है रंग चिट्टा है क्या काला है। अपना ये कलाम आईना है, ये जो आईना आज आपको मिल रहा है, आपको पता चलेगा कि मैं बंधा हुआ हूँ या नहीं हूँ। अगर नहीं बंधा हुआ तो आज वापस मुझसे बेटे की माँ ने भाग कर बाप को गले से लगा लीजिए। एक दफ़ा गले से लगा लोगे वो तुझे छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। वो तुझे फतहमंद और बाबरकत ज़िंदगी देने वाला है। 10 मिनट के लिए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। कितने लोग हैं जो दुआ करना चाहते हैं? 10 मिनट मैं आपके लिए आज दुआ करना चाहता हूँ। आज आपने अपना दिल खोलना है खुदा की हुजूरी में, अपने आप को खुदा की हुजूरी में खोलना है। हालेलुया।